السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین، قائد الغر المحجلین، سیدنا و مولانا محمد المبعوث رحمة للعالمین، وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ افضل الخلق بعد الانبیاء، جانشین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیدنا و مولانا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا یوم وصال اسی قمری ماہ جمادی ثانی کی 22 تاریخ کو ہے۔ یہ وہ ہستی ہے جسے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی نیابت کے لیے، اپنے محبوب کی غلامی کے لیے ازل سے ہی چن لیا تھا۔ مکہ مکرمہ میں اکٹھے ہی رہتے تھے، نبی عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اداؤں سے یہ واقف تھے، آپ کی اداؤں پر قربان ہونا جانتے تھے، یہ روزانہ دیکھتے تھے کہ میرا یار مجھ سے ہم سے ہوتے ہوئے بھی ہم میں نہیں ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا بھی اور ہے، چلنا پھرنا بھی اور ہے، گفتگو بھی اور ہے، کردار بھی اور ہے۔ یہ تو سب سے جدا گانا ہے، اس میں کوئی خصوصی بات ہے کہ جس کی وجہ سے یہ سب سے جدا اور سب سے الگ ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کے دل میں پہلے ہی تصدیق کا جذبہ پیدا کر دیا۔ ایک دن حکیم بن حزام اس وقت مسلمان نہیں تھے، ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، کسی مسئلے پر گفتگو ہو رہی تھی کہ ایک باندی آئی اور اس نے کہا، حکیم میں ابھی خدیجہ کے پاس سے آ رہی ہوں، خدیجہ کا خیال ہے کہ ان کے شوہر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں۔ اتنی بات سننی تھی کہ سیدنا صدیق اکبر بے قرار ہو گئے۔ اس حکیم سے کہا مجھے اجازت دو۔ کہنے لگا یار ابھی کام میں بیٹھ کر نہیں یار پھر آؤں گا۔ یار بیٹھو ضروری کام ہے، پھر آؤں گا۔ اٹھ کے آپ چلے گئے، ایک گلی کیسے چکر لگا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کی طرف گئے تو مکان پہ جا کے آپ سے پوچھا، ابھی ابھی باندی نے ایک خبر دی ہے، کیا یہ خبر سچ ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں ابو بکر، اے میرے یار، اللہ نے میرے سر پہ نبوت کا تاج رکھ دیا ہے۔ اتنا کہنا تھا، صدیق کہتا ہے سرکار ہاتھ آگے بڑھائیے، سب سے پہلے غلام ابو بکر کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیجیے۔ ایک دن نبی عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ غلام صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاروق اعظم آپس میں بیٹھے تھے، کسی بات پہ تھوڑا سا الجھاؤ سا ہو گیا، رائے کا اختلاف ہو گیا۔ اب آوازیں تھوڑی سی بلند ہو گئیں، آوازیں بلند ہونے کے بعد ایک دوسرے پہ تھوڑی سی ناراضگی کا اظہار کیا۔
پھر صدیق اکبر اٹھ کے چلے گئے، فاروق اعظم بھی اٹھ گئے۔ بعد میں سیدنا صدیق اکبر کو خیال آیا کہ شاید اس میں کوتاہی میری تھی، میری طرف سے ہی کوئی زیادتی ہو گئی۔ وہ فاروق اعظم کے گھر گئے لیکن فاروق نہیں ملے، سیدھے بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو گئے، عرض کی یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، ایسے میرے اور عمر کے درمیان کسی بات میں رنجش سی ہو گئی ہے۔ فرمایا تیرے اور عمر کے درمیان رنجش ہو گئی؟ ہاں یا رسول اللہ۔ اتنی دیر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو احساس ہوا کہ یہ صدیق اکبر تو ہمارے بزرگ ہیں، تو یہ میں نے کیا کر دیا؟ وہ تلاش کرتے کرتے آپ کو بارگاہ مصطفیٰ میں آ گئے۔ آگے سے جیسے ہی فاروق پہنچتے ہیں بارگاہ مصطفیٰ میں، سرکار جلال میں ہے۔ میں فاروق، تم نے ایسا کیوں کیا؟ صدیق اکبر عرض کرنے کے یا رسول اللہ، غلطی میری تھی، میری ان کا کوئی قصور نہیں تھا، لیکن اللہ کے نبی نے سنی انسنی کر دی۔ 2 مرتبہ آپ نے فرمایا تم میں سے ہر ایک پر میں نے اسلام پیش کیا، کم از کم 1 مرتبہ تو ہر ایک نے انکار کیا، سوائے صدیق اکبر کے، جیسے میں نے کہا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے۔ کیا تم میری خاطر میرے یار کو چھوڑ نہیں سکتے؟ کیا میری خاطر میرے یار کو چھوڑ نہیں سکتے؟ اس دن کے بعد پوری امت مسلمہ صدیق کا نام آتے اپنے سر کو جھکا لیتی ہے۔ یہ عزتیں، یہ شرف، یہ بزرگیاں عطا فرمائی ہیں تو اس نیلی چھت والے نے عطا فرمائی ہیں جس نے ازل سے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کے لیے، ان کے جانشین کے لیے حضرت سیدنا صدیق اکبر کا انتخاب فرمایا تھا۔ رحمت دو عالم شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے دین حق پھیلانے کے لیے نبوت و رسالت کا تاج سر پہ سجایا، اعلان نبوت فرمایا، لوگ مخالف ہو گئے۔ مکہ مکرمہ میں آپ نماز پڑھ رہے تھے، وہ ظالم آئے، آپ پر کوئی زیادتی کرنا شروع کر دی۔ کسی نے سیدنا صدیق اکبر سے کہا ابو بکر، تیرے یار کو، تیرے صاحب کو آج وہ مکہ میں حرم میں لوگ تنگ کر رہے ہیں۔ صدیق اکبر دوڑتے ہوئے آئے، کسی کو کونی ماری، کسی کو مکہ رسید کیا، کسی کو گلے سے پکڑ کے پیچھے کیا، ہٹو ہٹو۔ اور جرم کیا ہے؟ صرف اتنا ہی جرم ہے، وہ کہتے ہیں میرا رب اللہ ہے، اور کیا جرم ہے؟ کیا کیا انہوں نے؟ کیوں تنگ کرتے ہو؟ اب وہ سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو چھوڑ دیا، وہ آپ کے پیچھے ہو گئے کہ یہ ہر وقت ہمدردی ہے، اس کا پہلے کام تمام کرو۔ اب انہوں نے آپ کو مارنا شروع کر دیا، بے ہوش ہو گئے۔ کسی کے پاس کوئی لاٹھی تھی، اس نے صدیق پہ برسائی۔ ایک ظالم کے پاس جوتا بڑا سخت تھا، اس نے ضرور آپ کو مارنا شروع کر دیا، آپ بے ہوش ہو گئے۔ گھر والوں نے اطلاع ملی، آ گئے، دیکھا کہ ابو بکر بے ہوش ہے اور جسم سوجا ہوا، چہرہ بھی سوجا ہوا ہے، اور اتنا سوج گیا کہ ناک بھی ان میں چھپ گیا ہے سوجائی میں۔ گھر والے جلال میں آ گئے، اگر ابو بکر کو کچھ ہو گیا تو فلاں فلاں کی خیر نہیں، ہم بدلہ لیں گے۔ اٹھا کے لے گئے، گھر لے گئے۔ شام کا وقت آیا، ابا بھی پاس ہے، اماں بھی پاس ہے، کوشش ہے بیٹا کس طریقے سے ہوش میں آ جائے۔ شام کو اچانک ہوش آتا ہے، ابا پوچھتا ہے بیٹا کیا حال ہے، اماں پوچھتی ہے بیٹا کیا حال ہے، کوئی چچا یا اور پوچھتا ہے بیٹا کیا حال ہے۔ جواب ایک ہی آتا ہے، پہلے بتاؤ میرے نبی کا کیا حال ہے، میرے آقا کیا ہے، ابھی بھی ان کا نام لیتے ہو؟ ابا بھی ذرا غصے میں آ کے اٹھ کے چلے گئے، دوسرے بھی چلے گئے۔ آپ کی والدہ پاس رہی، پھر بے ہوش ہو گئے۔ ماں کی خواہش ہے بیٹا ہوش میں آئے، میں پانی پلاؤں، بیٹا ہوش میں آئے، کو دودھ مانگے دودھ دے دوں، کو کھانے کی طلب ہو کھانا دے دوں۔ ماں نے پھر کوشش کی، تھوڑی دیر کے بعد پھر ہوش آیا، کہنے لگے اماں بتائیے میرے آقا کا کیا حال ہے۔
ماں کہتی مجھے کوئی خبر نہیں، پہلے پانی پی لو، دودھ پی لو۔ نہیں اماں، پہلے بتا میرے آقا کا کیا حال ہے۔ وہ مجھے پتا نہیں ہے۔ جاؤ فلاں عمر بن خطاب کی بہن کے پاس چلے جاؤ، اسے پتا ہوگا۔ اب وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی بہن جو اندر سے مسلمان ہو گئی تھی، ان کے پاس یہ گئی آپ کی والدہ اور کہنے لگی بتائیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ اب اسلام کو چھپا کے رکھنے کا وقت تھا۔ اس وقت وہ کہنے لگی میں نہیں جانتی ابو بکر کون ہے، محمد کون ہے، ہاں اتنا میں تیرے بیٹے کو دیکھ لیتی ہوں۔ وہ آ گئی ساتھ، اور ساتھ آئی تو حالت دیکھی تو ان کی چیخیں نکل گئی۔ کہیں گے ابو بکر اس قوم کا ستیہ ناش ہو جس نے آپ کی یہ حالت کر دی۔ کہنے لگے اس بات کو چھوڑو، پہلے بتا میرے آقا کا کیا حال ہے۔ تو وہ کہنے لگی وہ خیریت سے ہے۔ کہاں ہیں؟ دار ارقم میں ہیں، مجھے وہاں لے چلو۔ جب تاریکی ہوئی، ماں نے اور اس عورت نے دونوں نے ایک سہارا دیا اور نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے گئے۔ جب سرکار نے دیکھا، چند صحابہ کرام تھے، دیکھا سرکار اٹھے، اٹھ کے سینے سے لگایا۔ ابو بکر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، نبی کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو گرے، صدیق کے چہرے پہ آئے، صدیق کے کندھے پہ آئے، صدیق کے جسم پہ آئے۔ اور صدیق تیری ذات پہ قربان جائیں، نبی کے وضو کا پانی جہاں چلا جائے وہاں تقدیریں بدل دیتا ہے۔ آج تو نبی کے آنسو تیرے جسم پہ آ رہے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پوچھا ابو بکر کیا حال ہے؟ یا رسول اللہ خیریت سے، بس آپ ٹھیک ہیں؟ تو ہر کچھ ٹھیک، سب کچھ ٹھیک ہے۔ وہ ظالم نے جو مجھے مارا چہرے پہ، میرا ناک سوج گیا، میرا جسم سوج گیا، اس کی تکلیف زیادہ ہے۔ پھر سرکار نے سینے سے لگایا، کیا دیا دینے والا جانتا ہے یا لینے والا جانتا ہے۔ نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کا ایک مشکل ترین مرحلہ آیا۔ ابھی چند لوگ مسلمان ہوئے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو معراج کی سعادت سے سرفراز فرمایا۔ براق آ گیا، جبریل آ گئے، فرشتے آ گئے، آپ کو رات کی تاریکی میں اٹھایا، مسجد اقصی لے گئے، مسجد اقصی سے آسمانوں پر لے گئے، آسمانوں سے اوپر لے گئے جہاں تک اللہ کو منظور تھا۔ یہ سارا کچھ سفر طے کر کے واپس آئے۔ صبح آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ذکر کیا، جبریل امین ساتھ ہے، اور جس وقت مقام تنعیم پہ پہنچے جہاں آج کل مسجد عائشہ ہے، اگر مکہ مکرمہ سے احرام باندھا جائے تو مسجد عائشہ پہ جاتے وہاں احرام باندھتے ہیں عمرہ کے لیے۔ اب وہاں جب پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جبریل آج تک مجھے لوگ جھوٹا نہیں کہہ سکے، کسی بات پہ جھوٹا نہیں کہہ سکے، یہ واحد موقع ہے، ہوں میں سچا لیکن لوگ کہیں گے جھوٹ بولتا ہے۔ یہ اتنے مختصر عرصے میں کہاں مسجد اقصی جا کے واپس آ سکتا ہے؟ آگے سے جبریل کیا جواب دیتے ہیں؟ یا رسول اللہ پریشان کیوں ہیں؟ ابو بکر جو آپ کو سچا کہنے والا موجود ہے۔ آخر آپ تشریف لے آئے، مکہ مکرمہ آگے، جبریل چلے گئے۔ صبح صبح سب سے پہلے بد نصیبوں کا سردار ابو جہل مل گیا۔ کہنے لگا محمد کو نہیں تھا جی؟ فرمایا ہے۔ کہنے لگا کیا؟ میں آج رات یہاں سے بیت المقدس گیا، واپس بھی آیا۔ کہنے لگا بیت المقدس 1 مہینے کا سفر، گئے بھی آئے بھی، مشکل مرحلہ ہے۔ آپ جمعہ پڑھی ہے، آپ کے ساتھ کسی نے جمعہ پڑھا ہو، عصر کو کوئی کہے میں امریکہ بھی گیا واپس بھی آ گیا، کہتے ہیں عقل تو ٹھیک ہے تیری۔ ہاں یہ کہو یہاں گیا تھا واپس آ گیا، یہ امریکہ جا کے واپس آنا تو یہ ناممکن ہے۔ اتنا جہاز بھی سفر اس سے زیادہ لیتا ہے۔ اس وقت کا سفر 1 مہینے کا سفر تھا، جانے کا 1 مہینے آنے کا۔ اب ابو جہل کو خیال آیا کہ آج شاید محمد پہلی مرتبہ جھوٹ بول دیں گے، میں جب لوگوں کو کہوں گا یہ کہیں گے میں نے کہا ہی نہیں، لوگ مجھے نہیں جھوٹا کہیں، مجھے جھوٹا کہیں گے، ان کو نہیں کہیں گے، یہ تو صادق امین ہے، مجھے لوگ جھوٹے ماریں گے۔ کہنے لگا اچھا ایک بات جو بات میرے سامنے کرے لوگوں کے سامنے کرو گے؟ فرمایا ہاں کروں گا۔ وہ بلا لایا، بلا کے کہتا ہے بولو کس کس کا کیا دیکھ کے آئے ہو؟ فرمایا آج رات میں یہاں سے مکہ مکرمہ سے بیت المقدس گیا، 1 مہینے کا سفر گیا اور واپس بھی آ گیا۔ کہنے لگے ہیں، تالیاں بجائیں، کیا کچھ کر رہا لو، خوش ہو گئے، لو جی ایک بات ہاتھ آ گئی۔ ابو جہل اٹھا کہنے لگا پکڑو ابو بکر کو،
پکڑو ابو بکر کو. آج اگر ابو بکر کو اسلام سے متنفر کر دیا سمجھو ہم نے دین ختم کر دیا. پکڑو ابو بکر کو. ادھر ادھر دوڑتا ہے, سامنے ابو بکر نظر آ جاتے ہیں. کہتا ابو بکر کو سنی بات؟ کیا؟ میں نے تو نہیں کچھ سنی. اور تمہارا صاحب کیا کہتا ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ کہتے آج رات میں گیا بیت المقدس بھی گیا واپس بھی آ گیا. فرمایا ظالم اتنا بتا دے مجھے, کیا واقعی میرے نبی نے کہا ہے؟ کہنے لگا ہاں سچی بات ہے, واقعی تیرے نبی نے کہا ہے. فرمایا اگر میرے نبی نے کہا ہے تو سب سے پہلے ایمان میں لاتا ہوں. کہنے لگا ابو بکر یہ کیا کر گئے؟ 1 مہینے کا, اب بھی تمہیں خیال نہیں کر رہا, 1 مہینے کا سفر اور واپس بھی چند گھنٹوں میں واپس ہو گیا. فرمایا ظالم جب میں یہ مانتا ہوں کہ کروڑوں اربوں میل دور جبریل روزانہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں آتا ہے چلا جاتا ہے, روزانہ غلام آتا ہے, اگر ایک دن آقا چلا جائے تو اس میں حیرانگی کی کون سی بات ہے؟ اس دن سے آپ کا نام صدیق پڑ گیا, مصطفیٰ کی تصدیق کرنے والا. آپ جو کہیں اس کو سچا ماننے والا, یہ صدیق اکبر ہے. سچائی کے لیے کوئی دلیل نہیں مانگتا, صرف یہ دیکھتا ہے کس زبان سے نکلا ہے. اگر زبان محمد مصطفیٰ سے بات نکلی ہے, سورج پلٹ سکتا ہے, آسمان پھٹ سکتا ہے, زمین فنا ہو سکتی ہے, لیکن محمد مصطفیٰ کی زبان سے نکلی بات غلط نہیں ہو سکتی. یہی ہمارا ایمان ہونا چاہیے. اگر صدیق کے غلام ہیں, جو آقا فرما دے سر جھکا دیں. یہ مت سوچیں یہ کیسے ہو سکتا ہے, بس اس نے فرما دیا بات ختم ہو گئی. اس آقا نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, جس نے بھی خلوص دل سے کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, جنت کے دروازے کھولے ہیں. ہمارا اس پر ایمان ہے. انشاءاللہ ہم سب جب جائیں گے دنیا سے, آنکھیں ہماری بعد میں بند ہوں گی, رب جنت کے نظارے پہلے کرا دے گا, کیونکہ ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ضربے لگانے والے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو صدیق اکبر کی سچی اور سچی غلامی کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.